آج کے دور کی دنیا ڈسپوزیبل چیزوں کو پسند کرتی ہے. ہمارے قلم ڈسپوزیبل ہو چکے ہیں, ہماری جیبوں میں رکھے ہوئے رومال ڈسپوزیبل ہو چکے ہیں, ہمارے چھری کانٹے ڈسپوزیبل ہو چکے ہیں. سماجی اور معاشی دباؤ کی وجہ سے انسان پرماننٹ چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالتا جا رہا ہے. اب باری آ چکی ہے انسانی رشتوں کی. میری ایلون ٹافلر سے ملاقات کو 2 مہینے ہو چکے ہیں, مگر اس کے آخری الفاظ میرے ذہن میں ابھی بھی گونج رہے ہیں. We may see marriages that are essentially designed as short-term marriages. Short-term marriage, short-term marriages. امریکہ یہ دنیا کا ڈائیورس کیپٹل ہے, یعنی طلاقوں کا دارالخلافہ. اگر آپ نے یہاں شادی کی تو 41% چانس ہے کہ آپ کی طلاق ہو جائے گی. جی ہاں, 41%. اور اس طلاق کے بعد اگر آپ دوبارہ شادی کرتے ہیں تو یہ امکان بڑھ کے 60% ہو جاتا ہے, اور اگر تیسری بار شادی کرتے ہیں تو طلاق کا امکان بڑھ کے 73% ہو جاتا ہے. یعنی اس ملک میں انسان شادی شدہ رہنے کی جتنی جد و جہد کرتا ہے, اس کے طلاق کے امکانات ہر بار زیادہ سے زیادہ ہوتے جاتے ہیں. یہ ہے امریکہ, ایک ایسا ملک جو آنے والے دور کو باقی دنیا سے پہلے جینا شروع کر دیتا ہے. سب سے اہم تبدیلی خواتین کا نوکریوں میں آنا تھا. دنیا میں 2 بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. ایک تو دنیا بھر کے معاشروں میں خواتین کا گھروں کو چھوڑ کر نوکریوں میں آ جانا, اور دوسرا دنیا میں بوڑھوں کی تعداد میں اضافہ. یہی وہ 2 طاقتیں ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں اس قسم کے فیصلوں پر کہ ہمیں کس سے محبت ہوگی, کس جگہ محبت ہوگی, کب محبت ہوگی اور کس انداز میں محبت ہوگی. بہت سے ماہرین عورتوں کے نوکری کرنے کو طلاق میں ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر کے طور پر بتاتے ہیں. یعنی اگر عورتیں نوکری کرنے کے بجائے گھروں میں بیٹھ کر بچے پالیں تو شاید معاشرے میں طلاقیں بھی کم ہو جائیں. مگر ہاؤس وائف یعنی ایک گھریلو عورت, یہ ایک ایسی لگژری ہے جو زمانے کے ساتھ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. 1940 کے عشرے میں ایک عام امریکی اپنی تنخواہ کا 8 میں سے 1 حصہ گھر کے کرائے پر خرچ کرتا تھا. یعنی گھر کا کرایہ دینے کے بعد اس کی تنخواہ کے 8 میں سے 7 حصے ایسے ہوتے تھے جن میں وہ خاندان پال سکتا تھا. آج 60 سال بعد زمین کی قیمت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ خاندان پالنے کی جگہ نہیں ملتی. وہی امریکی جو اپنی تنخواہ کے 8 حصوں میں سے 1 اپنے مکان پر لگاتا تھا, آج 1/3 سے بھی زیادہ تنخواہ صرف مکان کے کرائے میں لگا دیتا ہے. یعنی خاندان پالنے کے لیے اس کے بعد صرف 2/3 تنخواہ باقی رہ جاتی ہے. مگر اگر ہم امریکہ کی معاشی سیڑھی پر سے نیچے اترتے چلے جاتے ہیں, گھریلو عورت معاشرے سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. صنعتی معاشرے کے گھر کو بیوی اور شوہر کی ضرورت نہیں, بلکہ شوہر اور شوہر کی ضرورت ہوتی ہے. مردوں کا اس میں فائدہ یہ ہے کہ ان کا پھر ایسی عورت سے واسطہ پڑتا ہے جو کالج کی پڑھی ہوئی ہوتی ہے. یہ وہ عورت ہوتی ہے جو نوکری کرنا چاہتی ہے. جب کسی بھی گھر میں 2 آمدنیاں آتی ہیں تو سب کے استعمال کے لیے پیسوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. انڈسٹریل اور پوسٹ انڈسٹریل معاشروں کی معیشت میس موبلٹی پر انحصار کرتی ہے, یعنی انسانوں کی بڑی تعداد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت. امریکہ کی 300 ملین کی آبادی میں سے ہر سال 40 ملین لوگ اپنے شہر یا ریاستیں تبدیل کر لیتے ہیں. جی ہاں, 40 ملین. یہ وہ تعداد ہے جو بالکل مختلف جگہ پر اپنی زندگی کا دوبارہ سے آغاز کرتی ہے. اس تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اجتماعی درویشی کے اس معاشرے میں جتنا مضبوط خاندان ہوگا اتنا ہی بڑا سوٹ کیس اور اتنا ہی مفلوج انسان. ڈاکٹر ہیلن فشر یہ کہتی ہیں کہ ساری دنیا میں طلاق انڈسٹریلائزیشن کا پیچھا کرتی ہے. جہاں انڈسٹریلائزیشن پہنچے گی تھوڑے دنوں بعد طلاق میں خود بخود اضافہ ہو جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آج کے معاشروں میں زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں 100 سال پہلے کی مناسبت سے, اور یہ طلاقیں اور ہوتی چلی جائیں گی. میں نے دنیا کے 20 مختلف معاشروں کا معائنہ کیا ہے, اور جہاں بھی عورت معاشی طور پر مستحکم ہے وہ ایک ناکام شادی کے بجائے طلاق لے لیتی ہے. مرد بھی ایسا ہی کرتے ہیں. Now, one concern that pops up in my mind is that it seems to me as if the whole world is heading. یوں معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا ایک ایسی سمت میں جا رہی ہے جہاں دنیا کی معاشی صورتحال معاشروں سے گھریلو بیویاں ختم کر دے گی. یعنی مرد اور عورتیں دونوں نوکریاں کرنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد وہی معیشت
ان کو سفر اور علاقے تبدیل کرنے پر بھی مجبور کیا کرے گی۔ تو یہ شادی کا نظام جو ایک دہی دور میں قائم ہوا تھا، آج کے اس خانہ بدوشی کے دور میں کس طرح سے چلے گا، جس میں میاں بیوی دونوں سفر میں ہیں اور اپنی زندگی کا زیادہ حصہ ایک دوسرے سے دور گزار رہے ہیں۔ I think that's going to be very difficult on marriage. And what's the newest thing? میرے خیال میں تو شادی کے نظام کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا۔ آج جو تصور عام ہوتا جا رہا ہے اسے نیو منوگمی کہا جاتا ہے، یعنی کہ شادی کی تعریف ہی تبدیل کر دی جائے اور اس کے ساتھ غیر ازدواجی تعلقات کے بھی معنی بدل دیے جائیں۔ بہت سے مغربی معاشروں کے شادی شدہ جوڑوں کے درمیان یہ طے ہو چکا ہے کہ جب وہ سفر میں ہوں گے اور ایک دوسرے سے الگ ہوں گے تو وہ اپنی شادی کے باہر بھی تعلقات رکھا کریں گے، یا اسی شہر میں بھی رہتے ہوئے شادی کے باہر تعلقات رکھا کریں گے۔ اس میں ایک دوسرے سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ یہ کام ایک دوسرے کو بتا کر کریں گے۔ یعنی غیر اخلاقی تعلقات کیا ہیں، اس کے معنی ہم زمانے کے حساب سے تبدیل کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ماہرین نفسیات کو بھی ان حالات میں ایڈلٹری کی ڈیفینیشن کو تبدیل کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ تھراپسٹ کے پاس ایسے میاں بیوی آتے ہیں جو کہ دونوں ہی شادی سے باہر تعلقات رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی شادی میں پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تھراپسٹ ان سے ان کے غیر ازدواجی تعلقات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، مگر وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ مسئلہ تو یہ لوگ آپس میں ہی طے کر کے حل کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ تو کسی اور مسئلے کے حل کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم شادی کا مطلب تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم غیر اخلاقی تعلقات کے معنی تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ طلاق کے معنی بھی بدل دیے جائیں۔ آج کل تو طلاق ہونے کے بعد بھی بہت سے لوگ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، بلکہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، مگر ان کی طلاقیں ہو چکی ہیں اور ان کے تعلقات دوسرے لوگوں سے ہیں۔ جیسے جیسے کمیوٹر میرجز میں اضافہ ہوتا جائے گا، روایتی شادی پر دباؤ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔